وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے, نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں, اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے, اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. حسن اخلاق یہ ہم اس لیے سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں اور اخلاق کے وہ سارے پہلو جان سکیں جو ہماری شخصیت میں ہونے چاہیے. کچھ چیزیں آپ کو معلوم تھیں, ہوئی ہوں گی, اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں سمجھتے ہوں کہ یہ تو کسی اور چیز میں آتی ہیں, اخلاق کے پہلو نہیں ہیں. لیکن جب ہم حدیث کے تحت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ بھی قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جن کو اگر وہ سنوارے تو اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے. تو جناب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہے بے نیازی. بے نیازی جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ذرا ہم درود پڑھ لیتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ دل میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنے سیشن کا ہمیشہ کی طرح. تو آج ہماری جو دونوں دعائیں ہیں وہ ہماری ساتھی سوہا مانگیں گی. جی سوہا آپ پڑھیے. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ, جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. آمین. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق
لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھی طرح آپ نے پڑھا۔ مانگی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو آسان طریقے سے مانگنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آج ہمارے لیے بے نیازی میں۔ الغنا، الغنا جو ہے اس کا روٹ ہے غین نون یا، اور غنا کہتے ہیں اکتفا کرنے کو۔ اسی طرح تمنگر جو ہے اس سے مراد ہے مالدار، اور اس کی جمع جو غنا کی ہے وہ ہے اغنیا۔ قرآن مجید میں آپ کو اس اغنا اور استغنا دونوں اسی مادے سے یعنی غین نون یا سے استعمال ہوئے ہیں، اور استغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا۔ تو اغنا کا معنی ہے غنی کیا، مالدار کیا، اور استغنا کا معنی ہے بے نیازی دکھائی، بے نیاز ہوا۔ یہاں پر جو لفظ الغنا استعمال ہوا ہے اس کے دونوں ہی معنی ہیں، دولت مند ہونا بھی اور بے نیازی بھی۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ عام طور پہ بے نیاز بھی ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا عمومی طور پر، کیونکہ جو غنا ہے نا یہ انسان کو بعض اوقات دنیاوی معاملات میں لوگوں سے غنی کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم لوگوں سے غنی ہو جائیں، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں، اور اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھیں، جو مانگے اسی سے مانگیں اور اسی کی خاطر دیں اور اسی کی خاطر لیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، کیا دنیا سے، جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا سے بے نیاز ہونا، تو کیا دنیا سے بے نیازی برتنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور رزق کے حصول کی کوشش ہی نہ کی جائے؟ کہ بڑا ایک سوال آتا ہے نا کہ کیا کریں پھر، کیا جی دنیا چھوڑ دیں، جنگلوں میں نکل جائیں؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے اس پر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، اور اس کے درمیان ان کا راستہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان معتدل طریقہ ہوتا ہے، یعنی بیلنس ہوتے ہیں، درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی دنیا کو نہیں چھوڑ دینا اور بالکل ہی دنیا میں نہیں کھو جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ آگے، تھوڑا سا ہم چلتے ہیں آگے، پھر انشاءاللہ آپ سے بھی پوچھتے ہیں اور آپ کی بھی رائے لیتے ہیں۔ چلیں جی اب احادیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی مال و دولت آزمائش کا سامان۔ پہلے ہم اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیت دیکھتے ہیں 131، پھر حدیث سے بھی سمجھیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی جو یہ آیت ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کون پڑھ سکتا ہے اس کو اچھی طرح؟ جی امبرین تاج آپ پڑھ سکتی ہیں؟ جی میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ تعالی والا تمدنا عینیکا الی ما بعثنا به ازواجا منہم الحیوان۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر امبرین، ٹھیک ہے آپ نے پڑھا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہم کسی اور ساتھی سے کہتے ہیں جو اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ کون اس کو صحیح تجوید اور اعراب کے ساتھ پڑھ سکے گا؟ جی میں نورا زیبا۔ جی نورا آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا نورا۔
دیکھیں اس میں ورزق ربک خیر و ابقا، ٹھیک ہے، خیر، خیر نہیں خیر، ٹھیک۔ اچھا اب آپ سب کے لیے ایک ہوم ورک ہے یہاں پر، وہ یہ کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 131 اس کو آپ سب نے اس ہفتے کم سے کم ایک بار روزانہ جو ہے نا اس کو سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ سننے کے لیے اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس میں الفاظ ایسے ہیں جو اس کے ذرا دھیان سے پڑھنے پڑتے ہیں نا، تو بعض تجوید میں آسان سی آیات ہوتی ہیں، بعد میں ذرا سی دھیان بعض میں کرنا پڑتا ہے، تو کسی قاری کی لسننگ جب آپ کریں گے نا تو آپ صحیح پڑھنا انشاءاللہ اور اچھا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب نے اس کو ایک دفعہ جس قاری کی آواز میں آپ لسن کرنا چاہتے ہیں، حذیفی کی آواز میں سن رہے ہیں، قامدی کی آواز میں سن لیں، مشاری راشد کی آواز میں سن رہے ہیں، قالی ایمن کی آواز میں سن رہے ہیں، جو الہدا کی ویب سائٹ ہے farhathashmi.com، اس پر تجوید کا جو اور ریسیٹیشن کا جو پورشن ہے وہاں آپ جائیں تو وہاں کئی قاری جو ہیں ماشاءاللہ ان کی ریسیٹیشن ہے، وہاں سے آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کہ آپ کے پاس کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ ہے وہاں سے کر لیں۔ تو اس کو آپ نے ایک بار روزانہ سننا ہے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اپنے عمل کے لحاظ سے۔ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی زندگی کی شان و شوکت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، یہ تو اپنے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، کس کس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شان و شوکت عطا کی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جتنا جتنا مال و دولت آتا جائے گا، سامان آتا جائے گا، تمہاری آزمائش بڑھتی جائے گی، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، دیا تو اللہ نہیں ہے، تو اس کو آزمائش ہی سمجھو، اس کو اللہ کے طریقے پہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال اور جائز کاموں میں خرچ کرو، اور شروع میں ہم نے پڑھا کہ اسراف اور بخل سے بچو، تو انشاءاللہ پھر آزمائش سے بھی ہم بچ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تفسیر بھی سننا چاہیں تو آپ ضرور سن سکتے ہیں ان آیات کی، لیکن تلاوت خود کرنی ہے، سننی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ چل نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، آگے اور مزید سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ امیری دل کا غنی ہونا ہے، تو ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے زونی ندیم کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے، جی زونی آپ پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ جی آپا، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ جزاک اللہ خیر زونی، ایک اصلاح کر لیں، لیس الغنی نہیں ہے، لیس الغنا، ٹھیک ہے، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا، یہاں پہ بھی غنا کو درست کرنا ہے، غنا النفس، ٹھیک ہے، غنا النفس، جزاک اللہ خیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ تو ذرا ہم میں سے سب لوگ جو آج ماشاءاللہ اس سیشن میں 100+ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب ذرا دیکھیں میں کتنی امیر ہوں، میرے پاس سامان زیادہ ہے یا میرا دل غنی زیادہ ہے۔ ایک ڈیفینیشن میری اور آپ کی ہے عمارت کی، اور ایک ڈیفینیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہمیں دے رہے ہیں، درست تو انہی کی ڈیفینیشن ہوگی نا، تو اس بنیاد پہ ذرا اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ حدیث دیکھیے جی، سینہ غنا سے بھرنا، جی یہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ نور سما آپ پڑھیں گی یا منور جہاں؟ جو چلیں شافیہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، شافیہ نے پڑھ پہلے، رہی ہوں چلیں شافیہ پڑھ لیں، نور باجی، سما میں نیکسٹ پڑھ رہی ٹائم ہوں۔ آپ پڑھ لیجیے گا، نور سما نیکسٹ ٹائم آپ پڑھ لیجیے گا، ابھی شافیہ کو پڑھنے دیں، جی عن پڑھیے ابی شافیہ۔ ہریرہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغوا لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك۔ سیدنا ابو ولم اسد، ولم اسد، ٹھیک ہے، ولم اسد فقرک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم
تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر کثیر شافیہ۔ دیکھیں جس حدیث میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات ہو نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو حدیث اس سے شروع ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث آپ چیٹ میں لکھیں وہ حدیث کیا کہلاتی ہے، میں جاننا چاہوں گی ہمارے کتنے ساتھیوں کے بات پتہ ہے وہ حدیث جس کے الفاظ اللہ ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، بالکل چیٹ میں صحیح آنسرز آ رہے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اسے سمجھ لیں آپ، کیونکہ کئی دفعہ ایسی حدیث آئیں گے۔ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی کا یہ جو معنی ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن عبد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ دیکھیں یہاں عبادت جو ہے نا، اور دوسرا کہا کہ اگر عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا، تجھ سے محتاجی دور نہیں کروں گا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں جو عبادت ہے نا، یہاں عبادت سے مراد وہ فارمل ریچولز اور عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر کام ہی جو اللہ کی خاطر کیا جائے، چاہے وہ رزق حلال کمانا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے دنیا کا، یہ سارے کام عبادت ہو جاتے ہیں اگر جائز اور حلال طریقے سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں۔ لیکن یہاں اس عبادت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، میں بہت کلیئرلی یہاں بات کر رہی ہوں، یہاں بات کی جا رہی ہے خصوصی عبادات کی، جن کو اسلام کی اسلامی عبادات کہا جاتا ہے، اصلاحی عبادات، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ اگر تم میری یہ جو ریچولز ہیں، جو یہ عبادات ہیں، یہ تم ادا نہیں کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ان کے لیے فارغ نہیں ہوگے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے نا ہم دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں، نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، نماز نکل رہی تھی، ساری رات بیٹھے کمپیوٹر پہ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے اور فجر سے پہلے سوئے اور فجر نکل گئی۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے وہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ زندگی اتنی ہیکٹک ہے، اتنے کام ہیں۔ پھر کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، محتاجی ہے، کام ہی پورے نہیں پڑتے۔ تو کچھ کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کچھ سمجھ آئی ہے یہ بات؟ یہاں پہ کون شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے؟ کچھ جو شیئر کرنا چاہے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ کہیں، اپنا مائک کھولیں، اپنا نام لیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ السلام علیکم میم، ثنا عارف۔ جی وعلیکم السلام، ثنا فرمائیے۔ میم اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ آج اتنا زیادہ دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ بزی ہیں کہ مطلب بالکل بھی وقت نہیں ہے، آئی مین ایک ہڑبڑی سی لگی ہوتی کہ بس یہ چیز پوری ہو جائے، اور تھوڑا ٹل جاتا ہے کہ مطلب یہ چیز ابھی نہیں، ابھی کر لوں، پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر کچھ آپ کو اور کچھ کام یاد ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ کی ہماری ہر کسی کی لائف میں پرائرٹی لسٹ میں پہلے دنیا کے کام زیادہ آتے ہیں بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت، مطلب جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آئی مین وہ بھی ہم نہیں کر پاتے جسٹ بیکاز آف کام کو ہم نے پہلے رکھنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے ثنا، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم صرف 4 چیزوں کو لے لیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ میں سب سے کہوں گی ذرا اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی یصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اب اس کو کہاں سے سمجھیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ہم نے پورا ایک کتنے مہینے کا کورس کروایا تھا جو ہماری الہدا کراچی کی فیس بک پہ بھی اپلوڈڈ ہے، فرحتہاشمی.com پہ بھی اس کی آڈیوز اپلوڈڈ ہیں نماز کے حوالے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز جو ہے اس کو سب سے پہلے ہمیں صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، اس کے اندر خوبصورتی لانی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کون لوگ فلاح پا گئے؟ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات پڑھیں نا، فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
تو کیا میری اور آپ کی نمازیں خشوع والی ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں نماز کی صحیح پروننسیشن آتی ہے؟ ابھی ریسنٹلی کسی نے شیئر کیا کہ وہ بڑی بڑی نماز پہ باتیں کچھ لوگوں کی سنی انہوں نے، اور کچھ بہت وہ لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان کو پڑھی انہوں نے ان کے سامنے اور سنائی تو وہ ان کو نماز ہی صحیح پڑھنی نہیں آتی تھی. تو کتنی بھی نماز کے احکامات معلوم ہو، فقہی مسائل معلوم ہو، اور اتحیات نہیں پڑھنی آتی، اس کی صورتیں پڑھنی نہیں آتی، اس کی تسبیحات پڑھنی نہیں آتی، تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نمازوں کی پروننسیشن ٹھیک کریں. اور دوسری بات یہ روزہ ہے، کیا فرض روزے جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو ان چھوٹے پہ روزے قرض ہے نا، ان کو رکھنے ہیں. زکوٰۃ ادا کر دی ہے کیا؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، محتاجی سے بھر دوں گا میں تمہیں، تمہارے کام ہی پورے نہیں پڑیں گے، تمہارا مال ہی تمہیں پورا نہیں پڑے گا. پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں جو گزارا ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نا کہیں ہمارے اپنے کام تو نہیں ہے جن کی وجہ سے گزارا پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں قناعت کے حوالے سے دیکھیے حدیث. جی نور سما آپ پڑھیں گی؟ آپ نے پچھلی دفعہ پڑھنا چاہا تھا. نور سما آپ پڑھیے قناعت کے حوالے سے. نور سما خاتون، ان کو مائک دیجئے. نور سما کو مائک باجی دیجئے. میں پڑھوں؟ پہلے نور میں سما کو پڑھ کرنے رہی دیں، ہوں انہوں نے باجی. پچھلی دفعہ کہا تھا. باقی لوگ اپنے مائک بند کر لیں پلیز. جی نور شما پڑھیے. ان عبد اللہ بنی عمری بن العاصی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن خاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اس نے قناعت کی. جزاک اللہ خیر نور سما. اب آپ نے بھی غور سے سننی ہے یہ بات، اور باقی سب نے بھی. یہ میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے لیکن شاید مس کیا آپ لوگوں نے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں جہاں پہ بھی عین میم را کے بعد واو لکھا ہوا ہو، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عاص لکھا ہوا ہے نا، تو یہاں پر اس کو عمرو نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں عمر. اعراب ڈال لیجیے، عین پر زبر، میم پر جزم اور را عمر. ٹھیک ہے، امر بھی نہیں پڑھتے، عمر بھی نہیں پڑھتے، عمرو بھی نہیں پڑھتے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص. ٹھیک ہے، شاباش. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے حدیث وہ یہ ہے کہ فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی. اس سے دیکھیں آپ کہ یہاں پر نا سکسیس کا معیار بتایا جا رہا ہے. فلاح کیا ہے؟ سکسیس ہے نا. تو ہو از سکسیسفل یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. جس کو اللہ اطمینان قلب دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ شکر گزار دل دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ قناعت دے دے، جس کی اس پر فوکس ہو کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے نا، اوکے آئی ایم اوکے، میں آئی ول اسٹرائیو فار مور، میں زیادہ کی کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے سکسیس نہیں ملی اس میں نہیں تو پھر جو مجھے ملا ہوا ہے میں بہت خوش ہوں اس کے اندر. سمپل یہ ہے قناعت. کیونکہ دیکھیں قناعت اور غنا کا بالکل آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب انسان کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا جو اللہ کے پاس ہے، تو اس کے دل میں خود بخود جلن کوڑن ختم ہو جاتی ہے، وہ غنا میں آ جاتا ہے. مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. مثلا آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کرتا ہے، کچھ کو اولاد نہیں نصیب کرتا. کچھ کو بیٹے دیتا ہے، کچھ کو بیٹیاں دیتا ہے، اور کچھ کو ملا جلا دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے، اور کچھ کو نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اس کے گرد ہماری کتنی پریشانیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. جن کو اولاد ملی ہوتی ہے ان کو اپنی مرضی کی اولاد چاہیے ہوتی ہے، بے مرضی کی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر اس میں پریشان رہتے ہیں، وہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یا بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیے تو وہ فرما برداری نہیں ہے ان کے اندر، یا وہ میری مرضی کی شکل صورت ان کی نہیں ہے، یا ان کی عادتیں میری مرضی کی نہیں ہیں. اب اسی چیز کے گرد پریشانیاں گھوم رہی ہیں نا. لیکن دیکھیں جب انسان ایک حد الامکان کوشش کر لے اور اس کے بعد وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے رضا پہ راضی ہو جائے، یہ قناعت ہے. سملرلی دیکھیں some people are good in something, others are not. کوئی کسی سبجیکٹ میں بہت مہارت رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا.
کسی کے پاس بہت پیسہ ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, جن کے پاس نہیں ہوتا وہ جلتے کٹتے رہتے ہیں, حسد کرتے رہتے ہیں. اس چیز کو سمجھیں, یہ حدیث بہت اہم بات کر رہی ہے, فلاح پانے کا راز بتا رہی ہے. اب آپ کہیے جی کیا سمجھ میں آیا؟ میں مختصر ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ حدیث کی کر رہی ہوں. شاہدہ پروین آپ کچھ کہیں گی؟ جی السلام علیکم. میں یہ کہوں گی کہ اب ایگزامپل جیسے ہسبینڈ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنی وائف کو تو اس طریقے سے نہیں دیتا, تو اگر جو اسلام سے بندہ یا عورت جڑی ہوئی ہو تو اس کو کبھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ مجھے کم مل رہا ہے یا مجھے نہیں دے رہا ہے, میں اسے لڑائی کروں یا کچھ کروں. اس کو ایک اللہ کی تقسیم سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کبھی شکوہ اور گلہ نہیں کرتی, اور اللہ اس کے لیے بہت سارے اور طریقے سے دروازے کھول دیتا ہے. میں بہت یہ کہہ پیاری سکتی ہوں. مثال دی شاہدہ نے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ خواتین کی, وہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے. ویری نائس ایگزامپل. دیکھیں تھینک یو. کسی عورت کے شوہر کو اگر نہیں شوہر ان کو دیتے تو دل میں کڑن جلن تو ہوتی ہے دوسروں کو دیکھ کر, لیکن اگر عورت یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے شوہر کی طبیعت مزاجی ہے, کچھ کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں کچھ کھلے ہاتھ کے نہیں ہوتے, وہ خود کچھ ارننگ سورس اگر پیدا کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا. صحابیات گھر سے بیٹھ کر بھی کام کرتی تھی اور کماتی تھی, تو وہ کر لے, گھر کے اندر رہ کے کوئی اپنی اسکلز کے تحت کمائی کا ذریعہ بنا لے. آج تو آن لائن اتنا کام ہو جاتا ہے, گھر میں بیٹھ کے لوگ کھانے پکا پکا کے اتنا کچھ کما لیتے ہیں, یا اینی تھنگ, یا باہر جا کر کچھ کما لے. باہر جانا بھی عورت کو منع تو نہیں ہے اگر اس کی گھر کی ذمہ داریاں ساری صحیح پوری ہو جائیں, لیکن فرسٹ پرائرٹی تو ہوم ہے نا. اور اگر اس کا شوہر اجازت دے دے اور گھر میں بچے بھی اس پہ راضی ہوں تو ٹھیک ہے, گو ایڈ کر لیں آپ, پھر اپنی کمائی کر لیں, اسپینڈنگ کر لیں. لیکن اگر صرف یہ کہ گھر بار کو نگلیکٹ کر کے اور دنیا 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 کے لیے کہ زیادہ مل جائے زیادہ مل جائے, قناعت ہی نہیں ہے, یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو, اور اس کے لیے آپ ہر چیز کو اگنور کر دیں, گھر میں جھگڑا ڈالے رکھیں, تو پھر وہ بے نیازی اور غنا تو نہ ہوا نا. تو بڑی بڑی ریلیونٹ ایگزامپل ہے اس میں. پھر وہی بات ہے, درمیانی راستہ سب سے بہتر ہے. چلیں جناب نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. ساری دنیا کا اکٹھا ہونا. جی فرزانہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی لاسٹ ٹائم, فرزانہ نے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. اگر ہے فرزانہ ساجد, اب تو ان کا ہاتھ اس وقت کھڑا نہیں ہے. باجی میں پڑھوں؟ چلیں سمرا آپ پڑھیے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام, پڑھیے. ان سلامتا باجی ساروں پڑھیے پڑھنا بھی پڑھیے پڑھنا. جی جی پڑھیے. باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سلامت ابنی عبید اللہ ابنی محسن الانصاری ان ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. سلمہ بن عبید اللہ بن محسن انصاری رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی جسم کی عافیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ سمرا, بارک اللہ فی علمک. دیکھیں حدیث کے الفاظ تھوڑے پڑھنے میں ہم اٹکتے ہیں, مشکل لگتے ہیں, کیونکہ قرآن پڑھنے میں روانی ہوتی ہے نا, قرآن کا ایک اپنا اعجاز ہے. تو لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حدیث پڑھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے, اب تم میں سے کا مطلب ہم میں سے ہر شخص سوچے مجھے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تم میں سے جو کوئی جسم کی عافیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی. ساری دنیا سوچ لیں, دنیا میں کتنا کچھ ہے اور ہر چیز ہم چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں کہ جسم میں عافیت ہے, گھر میں امن ہے, اس دن کا کھانا ہے. I have everything in this world. سوچو, you have everything in this whole world. سبحان اللہ. تو ہم سب سے پہلے کیا دعا مانگے, اللہم انی اسألک العافیہ, یا اللہ ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں.
اور ہم امن کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن رہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ اٹھ کے آنکھ کھولتے ہیں, آپ ہاتھ ہلا سکتے ہیں, آپ اٹھ کے جا کے برش کر سکتے ہیں, آپ اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے آ کے چل سکتے ہیں, ناشتہ بنا سکتے ہیں, ناشتہ کر سکتے ہیں. آپ نے گھر والوں کو سب کچھ بنا کے گھر سے کھلا پلا کے رخصت کر دیا, آرام سے کافی کا کپ بنایا, چائے کا کپ بنایا, آپ بیٹھ کے پی رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں آپ. اس کے بعد فون آ گیا, کسی سے بات کر رہے ہیں, کچھ پڑھا رہے ہیں, اور باقی گھر کے سارے کام آپ مینیج کر رہے ہیں, سرونٹ سے کروا رہے ہیں, وٹ ایور جو آپ کی روٹین ہے. میں تو ایک جنرل سی روٹین پہ بات کری. اور اس دن کی آپ نے فریج کھولا ہے, فریزر کھولا ہے, اور بھرا ہوا ہے سب کچھ, جو مرضی دل کرے نکال لیں. یہاں یہ کہ ایک کوئی چیز ہے جو آپ بنا سکتے ہیں, ہلکی پھلکی دال سبزی بھی بنا رہے ہیں آپ, کھانا تو ہے نا آپ کے پاس, بس ساری دنیا آپ کے لیے اکٹھی ہوگی. کیا زبردست تصویر ہے, واقعی ہماری بھی یہ تصویر ہے. ذرا سوچیں, کیا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا بس اسی میں سمٹ آئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کون شیئر کرے گا؟ منور جہان, آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے, آپ کچھ کہیں گی؟ منور جہان, چلیں منور. فرزانہ سجاد, آپ کو کچھ کہیں گی؟ جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے تو کبھی اس چیز کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں. زندگی کے دھندوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کبھی اس عافیت کی طرف تو دیکھا ہی نہیں کہ دن کا جب آغاز ہوتا ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا سکون, ہر طرح کی تندرستی اور سب کچھ دیا ہوتا ہے, پھر بھی ہم اس کا کبھی اس چیز کی طرف ہم لوگوں نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا, ہم قرآن اور حدیث کے بارے بہت میں اتنا دور ہے علم ہم. نہیں رکھتے, اور رکھتے بھی ہیں تو بھول جاتے ہیں. آج پڑھ رہے ہیں کل پھر بھول جائیں گے, تو ہمیں بار بار ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے. کرنا ویری چاہیے. ٹرو فرزانہ, یو آر سو رائٹ, کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب سارا کیا ہے کہ ہماری ایٹیٹیوڈ, ہماری گفتگو, ہماری اداسی, ہمارا غم, ہماری خوشی, ہمارا سارا غصہ, اریٹیشن, اس سب کا تعلق باہر سے نہیں ہے, ہمارے اندر سے ہے. ہم کنٹینٹڈ کیوں نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہمارے آس پاس کیا ہے. تو بے نیازی کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے نہیں آتی نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایک پرسپیکٹو چینج کر رہے ہیں نا دیکھنے کا, الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی حدیث. نیکسٹ حدیث. اچھا نہیں, اب آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ لوگ شیئر کریں. کیا آپ نے کبھی کسی پیرالائز مریض کو دیکھا ہے, یا کسی ایسے مریض کو دیکھا ہے کہ جو کروٹ بھی نہ بدل سکتا ہو, جیسے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں بعض اوقات, یا باقی بستر پہ جن کو فالج ہو جاتا ہے یا لیٹے ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی کیا خواہش ہوگی؟ کوئی شیئر کرے گا؟ آپ کسی کا کوئی تجربہ ہو؟ میں بتاؤں فرزانہ سجاد. چلیے فرزانہ آپ بتا لیں, پھر میں اور کسی کو بھی یہ موقع دوں گی. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, یہ بھی ریسنٹلی 2020 میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ 7-8 سال تک پیرالائز تھے. اور یقین جانے کہ وہ جب گھر میں اکیلے ہوتے تھے نا, تو امی نے باہر جانا نا, ہم لوگ ماشاءاللہ بیٹیاں سب یاد ہی تھی, تو جب امی ابو گھر میں اکیلے ہوتے تھے, امی کو سودا لینے کے لیے جاتی تھی, تو کہتے تھے آپ ایسے کریں 2 ڈپلیکیٹ چابی اپنے پاس رکھیں, میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا, آپ کے پاس اگر باہر سے کوئی چابی اگر مسنگ ہو جاتی ہے تو پھر میں کیسے دروازے تک آؤں گا, میری بیوی باہر کھڑی رہے گی, دروازہ کھٹکھٹاتی رہے گی, میں کیسے کھولوں گا, آپ یہ 2 چابیاں لے کے جاؤ اپنے پاس. تو یقین جانے ان کی وہ جو اس وقت کی ہوتی تھی نا, اتنا دل کو ہاتھ کرتا تھا کہ وہ انسان جو ساری زندگی ہمیں کما کے کھلاتا رہا, اب اس وقت اتنا مجبور ہے کہ وہ بیچارہ 2 چابیاں دینے کے لیے مجبور ہے ان کو, کہ 2 چابیاں لے کے جائیں, آپ کسی طریقے سے گھر سے تو آ جائیں گی. بالکل. کوئی اور آپ شیئر کریں گے کہ کیا خواہش ہوگی ایسے شخص کی؟ کوئی اور کسی کی کوئی فیلنگ, کوئی بات, کوئی آپ نے تجربہ کیا ہو, کوئی دیکھا ہو, یا کبھی خود اپنے ساتھ کی کیسی بات ہوئی ہے؟ فرحت جی فرمائیے. فرحت جی بس اصل میں پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ مریض ہی چاہتا ہے میں بس کھڑا ہو جاؤں, کھڑا ہو کے اور میں اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں. میں اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا کام خود کروں, کسی سے مدد نہیں مانگوں, محتاجی کی زندگی گزار کے بہت بے بسی سے محسوس کرتا ہے. اس کی یہی صحیح خواہش بات. ہوتی ہے بس میں اللہ کا اتنا کھڑا ہو جاؤں کہ وضو کر کے اللہ کا نماز پڑھوں اور اس سے اپنے لیے صحت کی دعا مانگ سکوں. اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے. ہم بات کر رہی ہیں یہ ماشاءاللہ, بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ اس نے عطا کیا ہے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں اور آپ کھڑے ہو کر کام کر سکتے ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں. دیکھیں کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے, سارا دن ہو گئے ہیں کام کر کر کے, بھاگ دوڑ کر کر کے میں تھک گئی ہوں. تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ ہم تھک گئے بھاگ دوڑ کر کے. اس لیے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بھاگنے دوڑنے کی. ہم واک کر سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں, ہم اٹھ سکتے ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں. کبھی ذرا سی بیماری ہو جائے, کمر میں چپ جسے کہتے ہیں پڑ جائے, یا ٹانگیں کام نہ کر رہی ہوں, تو کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا اور کوئی بات اس حوالے سے؟ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جسم کی السلام طاقت نہیں کرتے ہیں. آپا میں بتاؤں؟ السلام علیکم. میں بتاؤں؟ دیکھیے ساری میں سے مجھے نہیں پتہ چلتا نام جو پہلے لینا سعدیہ اس سے محمود. شیما. سعدیہ کہیے. سعدیہ آپ کہیے. سعدیہ محمود. جی سعدیہ فرمائیے. آپا ابھی آپ نے کہا نا کہ کبھی ہماری کمر میں درد ہو, تو مجھے کچھ عرصے پہلے ڈسک کا پرابلم ہوا تھا, اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا نیچے بیٹھنے سے اور نماز مطلب کھڑے ہو کے پڑھنے سے نا. آپ یقین کریں میرا دل لٹرلی روتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کر پاتی تھی. مطلب اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کاش میں سجدہ کر سکوں. اس وقت دیکھیے ہر خواہش پیچھے ہو جاتی ہے نا, ایک خواہش جو نہیں انسان کر سکتا بس وہ غالب آتی ہے. میں وہی کہنا چاہ رہی نا کہ ماشاءاللہ میں چلتی پھرتی بھی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, لیکن بس ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں کرنا نا. تو اس وقت میں اب آپ کی بات سن کے سوچ سکتی ہوں کہ جو ایک پیرالائز ہوتا ہوگا اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی نا, کہ جب مطلب مجھے اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اور ایک جو پیرالائز جو بالکل بیڈ کے اوپر ہو جاتا ہے, تو سب سے بڑی خواہش اس وقت یہی ہوتی ہے کہ کاش ہم نارملی اس طرح سے چل پھر سکیں, اپنے سارے کام اپنے بچوں کے کام کر سکیں. اس وقت بہت احساس ہوتا ہے اس چیز کا. جزاک اللہ خیر. جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے ہاتھ کا کنٹرول لوز کر جاتا ہے, اسے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ مڑ رہا ہے, وہ اسی نہیں کنٹرول کر سکتا, یا پیر اکڑ جاتا ہے, ٹانگ اکڑ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بھاری ہوگی, آپ اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے, موو بھی نہیں کر سکتے. اس وقت آدمی کہتا ہے میری تو اپنے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہاؤ بلیسڈ وی آر کہ ہم ہر چیز پہ اپنے موو کر سکتے ہیں. جی کہیے کون کہنا چاہتا ہے کچھ؟ جی میں شیما کہوں کچھ. جی شیما فرمائیے. بالکل جو ایوری ڈے لائف کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, کوئی سرجری وغیرہ ہو تو ابھی پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بالکل ہم ایوری ڈے لائف میں موومنٹس, پلنگ سے اٹھنا, یعنی کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے پلنگ سے اٹھنا بھی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی وہ بہت ایک مشکل کام ہے, ورنہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنے آرام سے پلنگ سے اٹھ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جب آپ کے ساتھ کوئی چیز پیش آتی ہے تو پھر آپ بہت شکر گزار ہوتے ہیں. وہ جو روزمرہ کی موومنٹس ہوتی ہیں آپ کی, کہ پلنگ سے اٹھ کے آپ خود باتھ روم وغیرہ جا رہے ہیں اور کچن میں جا رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کسی چیز سے گزرتے ہیں. اور تو آپ دیکھیں صرف موومنٹ نہیں, آپ کی آئیز, آپ کا سانس لینا, بعض اوقات سانس نہیں آ رہا ہوتا, بعض اوقات چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کی جان ہوا ہو جاتی ہے اس سے. ہم نے کبھی ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. ہم کیا خیال آ رہا ہے اس کو دیکھ کر, دنیا کی مال و متاع کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ یہ دیکھ کر کیا فیل ہوتا ہے کہ جس دنیا کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں کتنی کی پائیدار ہے؟ جی کوئی اس کو ایکسپلین کرے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ راہیلہ ارشد؟ رائحہ ارشد میم. راہیہ. جی راہیہ فرمائیے. میم یہ پکچر اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بہت ایک کلیئر ڈسکرپشن ہے کہ کیسے زندگی کی حقیقت بالکل لمحوں میں بدل جانے والی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ موت اور زندگی میں بھی ایک پردہ ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ دنیا کی ریالٹی بہت ہی بیسک ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم نے مطلب کہاں پہ سٹینڈ کرنا ہے, اور اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے دل میں, اور سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے راہیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. کہ ماشاءاللہ آپ سب اتنے شوق سے اس سیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہوں گے. کوئی تبدیلی تو آئی ہوگی. آج 26 سیشن ہے ہمارا,
26 सेशन के बाद कोई तो तब्दीली आई होगी ना, कोई तो अमल भी बेहतरी आई होगी। तो बस याद दहानियों के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं ना। चलें, अब मेरा एक और सवाल है आपसे, जिंदगी में बहुत सी नेमतें होने के बावजूद हम मुतमईन क्यों नहीं होते, कंटेंटेड क्यों नहीं होते, सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? Who will हुनैला जी हुनैला फरमाइए। जी, जिंदगी बहुत सी नेमतें होने के बावजूद हम मुतमिन इसलिए नहीं होते क्योंकि हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, जिसके पास हमसे ज्यादा चीजें हैं। हमारा हमेशा ये होता है कि जी उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। उसकी वजह से हम जो है ना बहुत ही बेसुकून हो जाते हैं। अगर हम ठीक अपने है, से हुनैला नीचे ने वाले को बिल्कुल देखें तो सही उससे डायग्नोज जो किया। है ना, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर हुनैला, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही डायग्नोज किया इन्होंने, यही एक मेजर कॉज है। एनीवन एल्स, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? जी मैं बताऊं रज़िया सरवत। सुल्तान। अस्सलाम जी वालेकुम रबिया। जी सरवत मैं चलिए बताऊं। सरवत जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम अपनी वालेकुम नफ्स के पीछे हम अपनी हमेशा नफ्स के पीछे भागते रहते हैं, जो कि कभी भी पूरी नहीं होती, और दूसरों की हसद और हिर्स में भी हम कभी भी मुतमईन नहीं हो पाते। जो अल्लाह ताला ने हमको दिया उसका शुक्र अदा करें, कभी भी उसमें हमको तवक्कल नहीं होता कि नहीं ये और हमको ज्यादा मिलना चाहिए और हमको इससे बेहतर होना जी चाहिए, इसी के बिल्कुल पीछे सही, हम लगे रहते हैं। बिल्कुल सही। रज़िया आप कुछ कहना चाहती थी? रज़िया सुल्ताना आप कहना चाह रही थी कुछ, कहिए। आप मजीद कुछ ऐड अस्सलाम करना वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया मैं कहना चाह रही थी कि हम लोग में आजकल शुक्रगुजारी नहीं रही है, कि जो भी चीज़ है अल्लाह ताला की शुक्र अदा करेंगे, जितना है अल्लाह ताला ने दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो बस शुक्रगुजारी अगर हमारे अंदर आ जाए तो हर चीज़ काफ़ी हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल सही। देखिए, अब तीनों साथियों ने बिल्कुल डिफरेंट एंगल से 3 बातें की और बातें तीनों ही सही हैं। अब जरा सा हम देखते हैं, ठीक है? हम देखते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारी इस मुश्किल का हल बताते हैं। मुतमईन जिंदगी गुजारने का तरीका मैं पढ़ देती हूँ, ये वक्त हमारे पास कम है, हमें मजीद आगे चलना है। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो तुमसे कमतर हो, यानी दुनिया के माल और असबाब में ऐसे लोगों की तरफ देखो जो तुमसे कमतर हो, और उनकी तरफ ना देखो जो यानी माल दौलत में तुमसे बढ़कर हो। तो अब ये एक मसले का हल है। ऊपर देखोगे ना पैसे की तरफ, ऊपर ऊपर तो कोई देयर इज नो एंड टू इट। हर बादशाह के ऊपर एक बादशाह है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो अपने से नीचे वाले को देखो। हाँ, इल्म के शौक में तो आगे बढ़ो, लेकिन माल और दौलत में खास तौर पर अपने से नीचे वालों को देखो। और फिर फरमाया, और यहाँ तक तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जरा अगली बात बहुत अहम है, वो सुने कि फिर तुम अल्लाह की उन नेमतों की नाकदरी ना करो जो उसकी तरफ से तुम पर हुई हैं। ये पार्ट हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं ना अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, नीचे वालों को देखना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि जो आपको मिला हुआ है ना, उसकी नाकदरी मत करें। आपके पास जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं। Once somebody shared with me, बड़ी मजे की एक बात उन्होंने शेयर की कि वो ना हर वक्त उनके दिल में ये ख्याल आता था, फला बहन भाई का ये मसला, उसके पास ये है, उसके पास देखो ये है, दोस्तों में भी। फिर एक दिन कहने लगी, मैंने जरा ना अपने साथ एक एक्टिविटी की। मैंने सोचा अगर मुझे अपने फला भाई की जगह ना उसकी जैसी जिंदगी गुजारनी पड़े, या फला बहन जैसी करनी पड़े, या फला दोस्त, तो देन शी सेड आई रियलाइज नहीं, मैं तो उनके घर में बिल्कुल फला चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके बच्चों में फला चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके फला दोस्त के लाइफ मुझे इस लिहाज से तो बिल्कुल सही नहीं लगती। कहती है कि देन आई रियलाइज कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसी कंपैरिजन में पड़ी हुई थी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हमें अपने साथ करनी चाहिए। अच्छा, अरबिक इसकी जो है ना वो इंशाल्लाह आपने खुद पढ़नी है। किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, सिर्फ इस प्रेजेंटेशन पे मत रहिएगा, बुक होनी चाहिए, ताकि आप ये हदीस लोगों को भी सुना सकें। जिस वक्त आपके घर में बच्चे या बड़े कोई हर वक्त रोते रहते हैं ना, जब कभी कि देखें जी फला को देखें मेरे पास ये नहीं है, उसको ये हदीस पढ़ के उनको सुनाए। चलिए नेक्स्ट देखें, इत्मीनान, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारने का तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो शक्ल और मालो सूरत में उससे बढ़कर है, तो उस वक्त उसे किसी ऐसे शख्स की तरफ ध्यान करना चाहिए जो उससे कम दर्जे है और उसे उस पर फजीलत दी गई है। जी जनाब, ये है मुतमईन रहने का तरीका। जब अपना रंग अच्छा ना लगे, अपनी नाक अच्छी ना लगे, अपनी आंखें अच्छी ना लगे, अपना कद अच्छा ना लगे, तो अपने से जरा कम दर्जे के किसी शख्स को देखें।
تو پھر خود اپنے آپ اچھا لگنے لگے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ جی لیڈی ڈیانا اسٹائل، وہ جی دا بیوٹی کوئین، وہ بیوٹی جس کو ہم نے کسی کو بیوٹی کوئین بنایا ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کی نظر میں کوئی بیوٹی کوئین ہے، کس کی نظر میں کوئی، بس ہم اسے دیکھ کے آہیں بھرتے رہتے ہیں، اس کی شکل صورت کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے گھر کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اپنے سے کم والے کو دیکھو، پھر مطمئن رہو گے انشاءاللہ. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں جی. اچھا، میرے سے ایک سوال چیٹ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کتاب کا نام کیا ہے. جناب کتاب کا نام ہے حسن اخلاق، اور آپ کے ساتھ ہم اس کا PDF جو لنک پھر شیئر کر دیں گے، کتاب کی پکچر بھی شیئر کر دیں گے گروپس میں. اس کتاب کو لازمی آپ نے لینا ہے. سیلز آفس سے آپ منگوا سکتے ہیں، جس ملک جس شہر میں آپ کو اس کا ایڈریس بھی بھیج دیا جائے گا، اپنے قریبی برانچ سے بھی لے سکتے ہیں. اب ہمارے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر میں موجود نعمتوں کے بارے میں سوچئے، کیا وہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ بتائیے، کافی نہیں ہے؟ کیا ایک وقت کا کھانا آپ کے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا صبح آپ نے امن سے زندگی نہیں سٹارٹ کی؟ اور ایک بات یاد رکھیے، پیچھے ہم نے امن سے زندگی صبح بات کی تھی نا، تو صبح اٹھ کے گھر میں امن رکھنا ہے. اب میں نے اور آپ نے ایک کوشش کرنی ہے، صبح اٹھتے ہی لڑائی نہیں کسی سے کرنی، صبح اٹھتے ہی موڈ آف نہیں کرنا، اور سب کو کہنا ہے دیکھو صبح صبح گھر میں امن ہونا چاہیے. سلام کرو ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے اچھی طرح گریٹ کرو. رات گئی بات گئی، اور عافیت کی دعائیں مانگنی ہے. نیکسٹ دیکھیں گے جناب، دل کو بے پرواہ رکھو. یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں ہے، ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے ان کو دیا، یہاں تک کہ جب تمام ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگز تم سے بچا کے نہ رکھوں گا. اور جو سوال سے بچے، غور سے سنیے گا، اور جو سوال سے بچے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اور جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی صبر کی عادت ڈالے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے. اور کوئی عطا صبر سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں. تو ہم نے کیا دعا مانگنی ہے؟ صبر کی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. یا اب بہت صبر کی جتنی دعائیں نا اس ہفتے وہ اپنے لیے مانگے. دیکھیے سب بے صبری کیسے کرتے ہیں، کھانا ہے نا سب سے پہلے میں ڈالوں، یہ چیز بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے. کوئی سوٹ آیا کسی کے لیے، 2-3 بہن بھائیوں میں جو کسی اور کو دیا، مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے، میں نے تو یہ لینا ہے. صبر نہیں ہے نا کہ اس کو دے دیا گیا میں اس سے بھی چھین لوں. تو زہد اور غنا کیا ہے؟ بے پرواہ ہو جانا. جو میرے نصیب میں تھا نا وہ اس بندے کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہوگا، اس نے مجھے دے دیا ہوگا. جو اللہ نے اس کو اس کے دل میں ڈالا دوسرے کو دینے کے لیے، یہ اس کو دے رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، سب کچھ مجھے مل جائے. تو دنیا سے بے رغبتی یہ ہوتی ہے کہ انسان صبر اختیار کرے اور دل کو بے پرواہ کر لے. نیکسٹ دکھائیے جی. کسی کا کال ہے، بہت پیارا کال ہے، امام غزالی کا ہے شاید، لیکن ریفرنس نہیں تھا تو ہم نے اس لیے اس کو لکھا نہیں. کون اچھی طرح اس کال کو پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ ماریا آپ پڑھ سکتی ہیں؟ کین یو ریڈ اردو؟ جی استاد میں پڑھوں؟ ماریا پڑھ سکتی ہیں؟ اس کو ہاتھ کھڑا ہوا ہے، مائک بھی ان کے پاس. چلیے جی ماریا اس وقت شاید مائک آن نہیں ہو رہا. نور افشاں آپ پڑھیے. نور افشاں. پڑھیے نور افشاں. کسی کا قول ہے دنیا کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، اگر آپ اس پر قابو پا لیں تو آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں، بڑے بڑے فاصلے آپ کے لیے آسانی سے طے کر دے گا. لیکن اگر گھوڑا سرکش ہو جائے اور وہ آپ پر قابو پا لے تو وہاں جا گرائے گا جہاں سے ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی مثال کیا ہے؟ گھوڑے کی طرح ہے. آپ یا تو اس پہ سواری کریں گے ورنہ یہ آپ پہ سواری کرے گا. دیکھیں اس کو ذرا سے یوں سمجھیں، ہر چیز دنیا میں نا ہماری خادم ہے. آپ کا یہ موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو سرو کر رہے ہیں نا، آپ اکثر سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کر رہے ہوں گے یا کمپیوٹر کے ذریعے کر رہے ہوں گے، یا آپ گھر میں چمچ اٹھاتے ہیں، اس چمچ کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کا خادم ہے. پین سے لکھتے ہیں وہ آپ کا خادم ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں اور بہتر سے بہتر اور بھاگ دوڑ اور اعلیٰ سے اعلیٰ وہ والا سونے کا پہننا ہوا تو میری زندگی نہیں گزرے گی، وہ کٹلری اور کراکری نہیں ہوئی تو میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، تو اب کیا ہوا؟ آپ ان کے خادم بن گئے.
آپ ان کے غلام بن گئے، نفس کے غلام بن گئے نا. تو چیزوں کو اپنے بس سوار نہیں کرنا، بس ان پر سوار رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خوشیاں اس کے اندر بھی. نیکسٹ دکھائیے جی. اپنا جائزہ لیجیے. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اپنا جائزہ لیجیے. پہلا کیا ہے؟ اپنے دل کا جائزہ لیجیے. کیا دوسروں کی کوئی نعمت دیکھ کر آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے پرواہ کریں اپنے دل کو، غنا مانگے اللہ سے. نمبر 2، اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے. اس میں کتنا خشوع خضوع ہے، اور دنیا کی کتنی فکر رہتی ہے نماز میں. سارے کام نماز میں تو نہیں آ جاتے. نماز کے لیے آپ نے اسپیشل کوشش کرنی ہے اس ویک. تو اس ویک ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی نمازیں انشاءاللہ بہتر کرنی ہے، اور آگے بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور نمبر 3 یہ کہ اپنی چیزوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کم سے کم کتنی چیزوں کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پاس کتنی چیزیں زیادہ ہیں. اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا انفاق فی سبیل اللہ میں کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا دیں، تو کہا گیا تھا زائد ضرورت دے دو، قل لاف. تو ہمارے پاس تو زائد ضرورت کی بھرمار ہوئی ہے، تو ہم نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. عملی کام کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کا جائزہ لیجئے اور اپنے لیے قناعت کی دعا مانگیں. نیکسٹ دکھائیے جی. ریسرچ کیجئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد فقر و فاقہ اور قید و بند کی سب مصیبتیں برداشت کی انہوں نے. ان کے بارے میں پڑھیے اور جانیے کہ وہ کیسے دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز ہو گئے اور بہت سے لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بن گئے. جی نیکسٹ دکھائیے. نیکسٹ یہ آپ کے سامنے لیکچر ہے، سنیے اور سنائیے. بے نیازی کا ٹاپک جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے اور 5 پارٹس میں اپلوڈڈ ہے. میں نے تو 45 منٹس میں صرف گزارا ہے اس سے. آپ کو آپ ڈیٹیل سنیے، وہاں سے سنیے. پھر نیکسٹ دیکھیے جی. یہ جو آج کا لیسن ہے، آج کا جو ہے یہ ویب سائٹ پہ آپ کو حدیث سیکشن میں یہ اس سے ریلیٹڈ ٹاپک مل جائیں گے. الوداع کراچی کی فیس بک پہ یہ اپلوڈ ہو رہا ہے سیشن. وہاں سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے، آپ بعد میں بھی ان کو سنا سکتے ہیں یا خود سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا یا آپ نے ریویژن کرنا ہے. اور ٹیلی گرام چینل پر یہ تمام کوئز اور اس سے ریلیٹڈ تمام پوسٹرز اور یہ تمام لیکچرز اس پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ کلک کریں اگر لنک کو تو ڈائریکٹ آپ پہنچ جائیں گے. اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس. نیکسٹ دکھائیے جی. ہم آپ کو گروپ میں بھی یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی بھیج سکتے ہیں. دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں. اور دوسری دعا جو ہے جو ہم نے مانگنی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبت لی بخیر. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما. یہ دونوں دعائیں اس ہفتے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زاہد اور قانی لوگوں میں سے کرے. زہد پہ میں نے بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. آپ ویب سائٹ سے بھی سن لیجئے گا لیکچر میں. اور ایک بہت اچھی کتاب ہے، آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لنک چلیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس کا. اس کتاب کا نام ہے صالح اور مصلح. اس پہ زہد کے حوالے سے اتنی خوبصورت بات اور بہت سے اور ٹاپکس پہ بہت اچھی بات ہے. تو اپنی لائبریری میں اچھی کتابیں رکھیں اور پڑھا کریں. کتاب کا نام ہے صالح اور مصلح. یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی کتاب ہے اور پبلشر ہیں دارالفکر الاسلامی. جناب ٹھیک ہے جناب. اب نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ پولز ٹائم ہے. تو میری طرف سے اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئز پول کا تھوڑا سا طریقہ ریکیپ کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سوال آئیں گے کچھ آپشنز کے ساتھ. آپ نے سوال کو غور سے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور آپشنز میں سے رائٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ دبانا ہے. اور جو ہمارے ساتھی فیس بک پہ موجود ہیں ان کے ساتھ آلریڈی کوئز کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے، تو وہ وہاں سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
امیری یہ نہیں ہے کہ سامان ڈیش ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنا ہو۔ آپشنز ہیں سامان کم ہو، سامان زیادہ ہو یا سامان درمیانہ ہو۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر ساتھ ساتھ اٹیمپٹ کریں، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آنسر سلیکٹ کرتے جانا ہے انشاءاللہ۔ کویسچن نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا جو اسلام لایا، اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پر اس نے ڈیش کی، کیا کی؟ کنات کی، غم کیا یا ناخوشی کا اظہار کیا۔ کویسچن نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جسم کی عافیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ڈیش اس کے لیے اکٹھی ہو گئی، تھوڑی سی دنیا، ساری دنیا یا ساری دولت اس کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ جی کویسچن نمبر 4 ہے، ہمیں دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے کس کی طرف دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے؟ اپنے سے اوپر والوں کو، اب غور سے دیکھیے گا کہ کس کے لحاظ سے، مال و اسباب کے لحاظ سے، اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے برابر والوں کو یا اپنے سے نیچے والوں کو۔ جی تو سوال نمبر 5 ہے، اگر کوئی شکل و صورت میں ہم سے بہتر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اپنے سے کم درجہ شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے؟ اپنا آنسر سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد نیکسٹ دبائیے۔ سوال نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ڈیش کی عادت ڈالے اللہ تعالیٰ اسے ڈیش دے دیتا ہے، اور کوئی عطا ڈیش سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں فل ان دا بلینکس میں ایک ہی لفظ آئے گا، کیا وہ لفظ کنات ہے، شکر ہے یا صبر ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کون سی عطا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے، اور اس کے بعد نیکسٹ دبانا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اے اللہ جس طرح تو نے میری ڈیش اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے، عادت، صورت یا اولاد؟ آخری سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ ڈیش کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں یا پھر صحابہ کی طرف سے ہیں؟ تو آج کے لیے بس 8 ہی سوال تھے، اور ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ابھی، اور باجی آپ کیا چاہتی ہیں، کوئی ریفلیکشن لینا یا پھر ہم اینڈ کر لیں؟ جی بالکل، ہم ریفلیکشنز لے لیتے ہیں۔ میں یہی چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کمپلیٹ کر لیں تو اب ہمارے ساتھیوں میں سے آج کے سیشن میں جو ساتھی جو کچھ شیئر کرنا چاہے ہم موقع دیں گے۔ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ آج کیا سیکھا، کیا کریں گے آپ؟ جی فرحت عمران، پھر ثنا عارف، کئی لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ فرحت میں عمران بولوں ثنا عارف؟ جی ثنا کہیے۔ میم آج ایک بہت پرسنل سی چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، مطلب اتنا، لیکن اب اس چیز کے لیے مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے۔ مطلب بہت زیادہ شوق تھا، مطلب بہت زیادہ شوق کے لیے کپڑے اور بہت سارا مطلب بیگ کا کلیکشن، شوز کا کلیکشن، اتنا مطلب کہ بس بہت کلیکشن۔ لیکن ابھی بہت ساری چیزیں پتہ چلنے کے بعد پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ ساری کلاسز کہ مطلب لٹرلی مجھے اپنی چیزوں سے نا ڈر سا لگنے لگا، اب بے چینی رہتی مجھے کہ مطلب میں یہ کیسے دے دوں کسی کو، مطلب مجھے لگ رہا ہے جیسے مطلب میرے اوپر بوجھ ہے، بٹ جسٹ بیکاز آف کہ ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلا دیا اور آپ اس میں دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا اور کر آپ رہی کو ہوں کہ بہت میں کچھ عطا مطلب کر دے دوں، دیا۔ لیکن بیکاز آف کورونا بہت زیادہ مطلب باہر نہیں جانا آنا ہو رہا، تو میں اپنے حساب سے جس کو جیسے دے سک رہی ہوں کر رہی ہوں، بٹ میں چاہتی ہوں کہ میں بہت جلدی اس چیزوں سے وہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ بہت جلدی مجھے بارک اللہ فیک، انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ ناہید آپ کچھ کہیں گی؟ ناہید نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، اس لیے ناہید کو موقع جی دیتے ہیں۔ باجی السلام علیکم۔ باجی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو نہیں دیا وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں بھی ہماری بہتری ہی ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ فرحت آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور بھی ساتھی کچھ کہنا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جی فرحت۔ فرحت عمران جی باجی، مجھے یہی ہے کہ میں اپنے لیے بہت دعائیں کروں کہ اللہ میں میرے اندر صبر ڈالے، اگر مجھے پریشانیاں بہت آتی ہیں تو میں اس پہ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میں تو ہی حل کرنے والا ہے نا،
اور قناعت کروں، جو موجود ہے اس پہ شکر اللہ کا ادا کروں، اور جو نہیں موجود ہے اس کے لیے دعا کروں، اور پھر یہی سوچ لوں اس میں مصلحت ہے اللہ کی کہ اللہ نے دیا ہے نہیں دیا یا اللہ نے لے لیا، یہ سب اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ پہ پختہ یقین رکھنا ہے صحیح مجھے۔ بات، بالکل صحیح بات ہے۔ ہما آپ کچھ شیئر کریں گی؟ آپ کے پاس مائک ہے؟ جی ہما، اپنا مائک آن کیجئے۔ ہما کا مائک آن نہیں ہو رہا۔ ابو ذر خان، جی میں آپ بتاؤں کس سروت، نام سے ایڈڈ ہے؟ اپنا نام بتائیے۔ ابو ذر خان، آپ کا نام کیا ہے؟ جی السلام علیکم، میں سیما خان۔ جی کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام۔ سیما خان، سیما جی سیما، فرمائیے۔ کیا فرمانا، کچھ سیما بھی نہیں، بس کیا کہیں گی؟ زندگی بس سادی گزرے، بس یہی اللہ کا شکر ہے جو ہے، بہت اسی میں کچھ شوق اللہ تعالیٰ جو ہے سو ختم کرے اندر سے زیادہ، یہی کہ آمین۔ بہت مختصر اور میں اچھی بتاؤں بات کی کہ سروت، اللہ تعالیٰ راضی رہنے کی توفیق دے۔ جی سروت فرمائیے۔ جی ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ سارے زندگی اپنی صرف کام ہی کرتے رہنا چاہیے، اپنے کام کو ہی پرائیورٹی نہیں دینی چاہیے، ہم کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے، نماز کو بہتر طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو اور بھی بڑھا دے گا اور ہمارا کام کبھی پورا نہیں ہوگا، ہمارا اس دونوں ہاتھوں کو کام سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا اگر ہم صرف کام کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ اس لیے ہم کو کام کو پرائیورٹی نہ دے کر کے اپنی عبادت میں پرائیورٹی دینا چاہیے اور اللہ کے اذکار کرنا چاہیے اور ہر طرح سے اللہ کو راضی خوش رکھنے کے لیے اور کام کرنا کاموں چاہیے۔ کو ان کے دیکھیں، اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے۔ یہاں ایک بات میں کرتی چلوں، اگر ہم ٹائم مینجمنٹ صحیح کریں نا تو اپنی عبادات، اپنے کام، اس لیے کہ ہم زندگی میں لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ہم پر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں اور اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی فرض عبادات ہیں، تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مینجمنٹ سکھائی اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ جی میں رخسانہ بھی آپ کہیے۔ رخسانہ، ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ رخسانہ کو پہلے بات کرنے دیں، میں چاہ رہی ہوں جنہوں نے ابھی کوئی بات نہیں کی ان کو موقع ملے پہلے۔ جی رخسانہ پلیز اپنا مائک کھولیے۔ رخسانہ اطہر، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو روزانہ یہ پریکٹس کرواتے ہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، تو ہمیں صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی ہے تو نئے سرے سے ہم اس کو وہ کر کے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ طلحہ آپ کچھ کہیں گی؟ طلحہ باجی ریزلٹس کو نہ دیکھ لیں۔ چلیے جی ریزلٹس کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھے نہیں تھے ابھی تک؟ میں تو سمجھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ نہیں سوری ریزلٹس نہیں مجھے دیکھے خیال نہیں رہا۔ بالکل میرا خیال ہے اب ہم ریزلٹس کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس نہیں لیتے تاکہ ہم اپنے کام کو مکمل کریں۔ جی شفق پلیز گو اہیڈ۔ جی سوال نمبر 1 جو ہے اس میں الحمدللہ 88% نے جو ہے وہ صحیح انتخاب کیا، لیکن دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنا ہو۔ تو درمیانہ اور جو کم جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیں۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیے، اس کا جواب جو ہے وہ 98% نے صحیح سلیکٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ سوال نمبر 3 جو ہے یہاں پہ بھی کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، زیادہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جسم کی عافیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ تو جنہوں نے ساری دولت اور تھوڑی سی دنیا سلیکٹ کیا ہے وہ پلیز اپنے پاس اس کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوال نمبر 4 یہ تھا کہ ہمیں دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے کس کی طرف دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اگر کوئی شکل و صورت میں ہم سے بہتر ہو
تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جی جناب، آپ سب نے صحیح آنسر سلیکٹ کیا کہ اپنے سے کم درجہ شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 7 میں تو بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ سوال نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ڈیش، یعنی یہاں پر ایک ہی آپ نے جو لفظ تھا وہ ڈالنا تھا، اور وہ لفظ جو تھا وہ صبر تھا۔ میجورٹی نے 2 کی اس کو صحیح سلیکٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ قناعت 38% نے کہا کہ قناعت، تو یہ درست جواب نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی صبر کی عادت ڈالے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور کوئی عطا صبر سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 7 تھا کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے۔ اب اتنی ساری کلاسز میں ہم کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جو 3% نے کہا ہے نا کہ عادت، تو نے میری عادت اچھی بنائی ہے، وہ ذرا پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیں کہ یہاں پر یہ جو ہم دعا ہر کلاس سے پہلے مانگتے ہیں، تو یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت مانے کہ شکل اچھی بنائی ہے، اس طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن جو تھا اس کو باجی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا اور ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی کرایا تھا تاکہ زیادہ ذہن کھل سکے کہ قرآن مجید میں، اور اب آپ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں اور پھر سے سمجھیں کہ قرآن مجید میں الفاظ اور معنی یعنی ورڈز اینڈ میننگز دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس میں کہا، جس حدیث کا باجی نے شروع کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی میننگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو بس آج یہیں تک۔ کراچی میں بہت خوبصورت بارش ہو رہی ہے، اور موقع ہے کراچی والوں کے لیے کہ وہ دعا کر لیں، اور ہم کلاس بس یہیں تک رکھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ جی سوہا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔